بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آپریشن ہائی رسک، عمران سیریز ناول بائی ظہیر احمد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ صفدر کو پہلی بار عمران کا یہ اندھا دھند اقدام پسند نہیں آیا تھا۔ ریڈ اسٹارز کے مجرم جس قدر شفاق اور بے رحم تھے، انہوں نے یقیناً کوٹھی میں خاطر خواہ حفاظت کا انتظام کر رکھا ہوگا۔ دوسرے جولیا ان کے قبضے میں تھی، جسے وہ لازمی بات ہے نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اس لیے صفدر چاہتا تھا کہ وہ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بھرپور انداز میں اس کوٹھی پر حملہ کرے۔ اپنے ساتھیوں کو بلانے اور کوٹھی پر ریڈ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ پہلے ایکس2 کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتا۔ اس لیے عمران کے ساتھ کوٹھی میں جانے کی بجائے وہ ایکس2 کو رپورٹ دینے کے لیے عمران کی کار میں واپس چل پڑا تھا، تاکہ کسی ٹیلی فون بوتھ سے ایکس2 کو کال کر سکے۔ کالونی کی چھوٹی سڑکوں پر اسے کوئی فون بوتھ نظر نہیں آیا تھا، اس لیے وہ کار لے کر مین سڑک پر آ گیا تھا۔ مین روڈ پر 2 کلومیٹر دور ایک منی مارکیٹ تھی، جس میں فون بوتھس موجود تھے۔ صفدر کار اسی جانب لیے جا رہا تھا۔ سڑک پر کار چلاتے ہوئے مخالف سمت پر اچانک صفدر کی نظر ایک سرخ کار پر پڑی، جو انتہائی تیز رفتاری سے دوسری گاڑیوں کو کراس کرتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس میں جوزف جیسا سیاہ فام بیٹھا تھا۔ اس کار کے پیچھے پچھلے پہیے پر ایک موٹر سائیکل اٹھی ہوئی دوڑ رہی تھی۔ موٹر سائیکل اور اس کے سوار کو دیکھ کر صفدر بری طرح سے چونک پڑا۔ وہ تنویر تھا، جو موٹر سائیکل کو پچھلے پہیے پر اٹھائے طوفانی رفتار سے سرخ کار کے پیچھے جا رہا تھا۔ تنویر کا بگڑا ہوا چہرہ اور اس کے انداز میں موٹر سائیکل چلاتا دیکھ کر صفدر سمجھ گیا کہ سرخ کار میں یقیناً کوئی مجرم ہے، جس کو پکڑنے کے لیے تنویر پوری رفتار سے موٹر سائیکل دوڑا رہا تھا۔ پہلے تو صفدر نے سوچا کہ وہ جو کوئی بھی ہوگا تنویر سے خود ہی پکڑ لے گا، اور وہ جس کام کے لیے نکلا ہے اسے پورا کر لینا چاہیے۔ مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے پیچھے دیکھا۔ اتفاق سے اس کے پیچھے کوئی گاڑی نہیں تھی۔ اس نے کار کو اچانک بریک لگائے اور پھر سے موڑ کر تنویر کے پیچھے پوری رفتار سے چھوڑ دیا۔ عمران کی 2 سیٹر اسپورٹس کار تھی، اس لیے ظاہر ہے اس کی رفتار بھی بے حد تیز تھی۔ سامنے سے گاڑیاں آ رہی تھیں، جنہیں دیکھ کر صفدر نے اسٹیئرنگ کو دائیں بائیں گھمانا شروع کر دیا۔ اس کی کار دوسری سامنے سے آنے والی گاڑیوں سے زگ زیگ انداز میں لہراتی ہوئی گزرتی چلی گئی۔ لوگوں نے تیز اسپورٹس کار کو سڑک پر اس انداز میں آتے دیکھ کر اپنی گاڑیاں روکنا شروع کر دی تھیں۔ چھوٹی اسپورٹس کار بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ کار تنویر کے موٹر سائیکل اور سیاہ فام کی سرخ کار سے بھی آگے نکلتی چلی گئی۔ وہ تیز رفتاری سے کار دوڑاتا ہوا کئی فرلانگ دور آ گیا تھا۔ اب اسے بیک مرر میں سرخ کار اور اس کے پیچھے تنویر کی ہوا میں اٹھی ہوئی موٹر سائیکل آتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ صفدر نے کار کو جلدی سے سائیڈ میں لگایا اور جلدی سے کار کا دروازہ کھول کر نیچے آ گیا۔ اس نے جیب سے عمران کا دیا ہوا پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ سرخ کار ابھی صفدر سے 2 فرلانگ دور ہوگی کہ اچانک فضا کار کے ٹائروں کے چیخنے کی آواز سے گونج اٹھی، اور صفدر نے سرخ کار کو ایک جھٹکے کے ساتھ بیچ سڑک پر رکتے دیکھا۔ یہ دیکھ کر صفدر بوکھلا گیا، کیونکہ سرخ کار اور تنویر کی موٹر سائیکل کا درمیانی فاصلہ بے حد کم تھا۔ تنویر اگر موٹر سائیکل روکنے کی کوشش کرتا، تب بھی اس کا سرخ کار سے ٹکرانا ناگزیر ہو جاتا، اور پھر وہی ہوا۔ تنویر کی موٹر سائیکل سرخ کار کے پچھلے حصے کے ساتھ ایک دھماکے سے ٹکرا گئی۔ سرخ کار کو ایک زوردار جھٹکا لگا، اور صفدر نے تنویر کو ہاتھ پیر مارتے بری طرح سے فضا میں اچھلتے دیکھا۔ وہ صفدر سے اتنے فاصلے پر تھا کہ صفدر چاہتا بھی تو بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ تنویر سرخ کار کے اوپر سے ہوتا ہوا پوری قوت سے سڑک پر آ گرا تھا۔ اس نے سڑک پر بری طرح سے لڑکیاں کھائیں اور پھر رک کر بری طرح تڑپنا شروع کر دیا۔ تنویر! صفدر تنویر کو اس انداز میں سڑک پر گرتے دیکھ کر حلق کے بل چیخا، اور پھر اس نے پوری قوت سے تنویر کی جانب دوڑ لگا دی۔ تنویر کا سارا جسم خون سے بھر گیا تھا اور سڑک پر تیزی سے خون پھیلتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ صفدر تنویر تک پہنچتا، اس نے اچانک سرخ کار کو دوبارہ حرکت کرتے اور طوفانی رفتار سے سڑک پر گرے ہوئے تنویر کی طرف بڑھتے دیکھا۔ یہ دیکھ کر صفدر کے اوزان خطا ہو گئے۔ سرخ کار والا سیاہ فام شاید تنویر کو اپنی کار سے کچلنا چاہتا تھا۔ کار کو تنویر کی طرف بڑھتے دیکھ کر صفدر کو اور کچھ نہ سوجھا تو اس نے تنویر کی طرف دوڑتے دوڑتے سرخ کار پر فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ یہ شاید اس کے نشانے کی پختگی تھی یا سیاہ فام کی بدقسمتی کہ صفدر کی گولی اس کار کی ونڈ اسکرین پر لگی
اور ایک چھناکے سے ٹوٹ گئی، جس سے سیاہ فام بری طرح سے گھبرا گیا اور بے اختیار اس نے سر جھکاتے ہوئے اسٹیئرنگ دائیں طرف گھما دیا۔ کار تنویر کے قریب سے لہراتی ہوئی دائیں طرف مڑ کر نشیب میں اترتی چلی گئی۔ اگر سیاہ فام نے نشیب میں جاتے ہی بروقت بریک نہ لگا دی ہوتی تو کار اس طرح اچانک مڑ جانے کی وجہ سے الٹ بھی سکتی تھی، لیکن سیاہ فام ماہر ڈرائیور معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کمال ہوشیاری سے نشیب میں جا کر اسٹیئرنگ بائیں جانب گھماتے ہوئے بریک لگا دیے تھے، جس سے کار بیلنس میں آ کر الٹنے سے بچ گئی تھی۔ صفدر غصیلے انداز میں اس وقت تک اس پر فائرنگ کرتا رہا جب تک اس کا پستول خالی نہ ہو گیا۔ جب پستول سے ٹرچ ٹرچ کی آواز نکلی تو اس نے جھلا کر پستول ایک طرف پھینک دیا اور دوڑ کر تنویر کے پاس آ گیا، جو سڑک پر بالکل ساخت پڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ اور جسم خون سے بھرا ہوا تھا۔ اس اثنا میں سڑک پر چلتے ہوئے لوگ بھاگتے ہوئے وہاں پہنچ گئے تھے۔ تنویر! صفدر نے جھک کر تنویر کو آواز دی اور جلدی سے اس کی نبض چیک کرنے لگا۔ تنویر کی نبض چلتی اور دل دھڑکتا دیکھ کر صفدر نے سکون کا سانس لیا اور پھر اس نے جلدی سے کسی کے پرواہ کیے بغیر تنویر کو احتیاط سے اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور تیزی سے اسپورٹس کار کی جانب جانے لگا، مگر ابھی وہ کچھ ہی دور ہی گیا ہوگا کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور صفدر کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی گرم سوراخ اس کی کمر میں اتر گئی ہو۔ اس کے حلق سے دردناک چیخ نکلی اور وہ تنویر کو لیے ہوئے الٹ کر گر پڑا۔ دوسرے ہی لمحے اس کا ذہن بھی تنویر کی طرح تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا، شاید ہمیشہ کے لیے۔ جانی نے جس تیزی سے گن اٹھا کر عمران پر فائرنگ کی تھی، اگر عمران کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا جسم چھلنی ہو چکا ہوتا، لیکن وہ عمران تھا جو ہر وقت چوکنا اور مستعد رہتا تھا۔ جیسے ہی جانی نے گن اٹھا کر اس پر فائر کی، عمران بجلی کی سی تیزی سے کروٹ بدل گیا۔ گولیوں نے اس جگہ سے زمین ادھیڑ دی جہاں ایک لمحہ قبل عمران موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ جانی عمران پر دوبارہ فائر کرتا، عمران نے لیٹے لیٹے اچانک اس کی طرف چھلانگ لگا دی۔ جانی نے بکھلا کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن اسی لمحے عمران کی ٹانگیں اس کی ٹانگوں پر پڑیں اور وہ اچھل کر زمین پر گر پڑا۔ عمران نے دوسری لات چلائی تو جانی کے ہاتھ سے گن نکل کر دور جا گری۔ اسی لمحے عمران نے الٹی کلا بازی کھائی اور جانی پر آ پڑا۔ اس نے ایک ہاتھ سے جانی کی گردن پکڑی اور دوسرے ہاتھ کا مکہ اس کے منہ پر مار دیا۔ جانی کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی اور وہ بری طرح ہاتھ پاؤں مارنے لگا، لیکن اس وقت عمران پر جیسے جنون طاری ہو گیا تھا۔ وہ زور زور سے اس کے منہ پر تماچے مارنے لگا، جس سے جانی کے ہونٹ پھٹ گئے اور اس کے گالوں پر بھی نشان پڑ گئے۔ مجھے دھوکہ دے رہے تھے تم؟ مجھے؟ عمران نے زوردار مکہ اس کی ناک پر مارتے ہوئے سانپ کی طرح پھنکار کر کہا۔ جانی کی ناک پر مکہ پڑا تو وہ بری طرح سے بلبلا اٹھا۔ اس کی ناک کی شاید ہڈی ٹوٹ گئی تھی، کیونکہ ناک سے بری طرح سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، فار گاڈ سیک، جانی نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، اور عمران جو اسے ایک اور مکہ مارنے لگا تھا رک گیا۔ وہ چند لمحے اس کی جانب غصیلی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے کے خد و خال نرم پڑنے لگے، جو جانی کے اچانک حملے اور فائرنگ سے چٹانوں کی طرح سخت ہو گئے تھے۔ وہ اسے چھوڑ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور زمین پر گری ہوئی گن اور اپنی پستول اٹھا لی۔ اٹھو، اور اگر تم نے اب کوئی شرارت کی تو تمہارا اس قدر بھیانک حشر کروں گا کہ تمہاری لاش پر کوئی تھوکنا بھی گوارا نہیں کرے گا، عمران نے گن کا رخ اس کی جانب کرتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا، اور جانی ناک سے نکلنے والے خون کو آستینوں سے صاف کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو، آگے چلو، عمران نے گن سے اسے آگے دھکیلتے ہوئے کہا، اور جانی سر ہلا کر مڑ گیا اور دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عمران اس کے پیچھے تھا، جانی سے مختلف راستوں سے کوٹھی کے پچھلے حصے میں لے آیا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی ابھری ہوئی تھی۔ جانی نے رہائشی عمارت کے پچھلے حصے میں آ کر ایک دیوار کی جڑ میں ٹھوکر ماری تو دیوار ایک ہلکی سی گڑگڑاہٹ سے ایک طرف ہٹ گئی اور اس میں ایک بڑا خلا نظر آنے لگا۔ نیچے سیڑھیاں اترتی دکھائی دے رہی تھیں۔ عمران نے گن کی نال جانی کی کمر پر دباؤ دے کر اسے سیڑھیاں اترنے کا حکم دیا۔ جانی سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس کے خلا میں داخل ہوتے ہی خلا دوبارہ برابر ہو گیا تھا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آ گیا جہاں ایک طویل راہداری تھی۔ راہداری میں روشنی پھیلی ہوئی تھی جو چھت پر لگے بلبوں سے نکل رہی تھی۔ راہداری کے اختتام پر ایک بڑا فولادی دروازہ تھا جو بند تھا۔ دونوں دروازے کے پاس جا کر رک گئے۔ دروازہ کھولو، عمران نے جانی سے مخاطب ہو کر سرد لہجے میں کہا۔ جانی نے دروازے کے سائیڈ میں لگا ہوا ایک بٹن دبایا تو بند دروازہ آہستہ آہستہ کھلتا چلا گیا۔ دروازہ کھلتے دیکھ کر عمران جلدی سے دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ جانی، تم یہاں کیوں آئے ہو اور تمہارے چہرے پر زخم کیسے ہیں؟
اندر سے ایک بھاری اور تیز آواز سنائی دی، یہ خود نہیں آیا، اسے یہاں میں لایا ہوں، اگر تم لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اندر آ جاؤں؟ عمران نے جانی کی گردن پر پستول رکھ کر ان کے سامنے آتے ہوئے شوخ لہجے میں کہا۔ سامنے ایک کافی بڑا ہال نما کمرہ تھا جس میں کئی ستون تھے۔ ایک ستون کے ساتھ جولیا بندھی ہوئی تھی، اس کا سر ڈھلکا ہوا تھا، شاید وہ بے ہوش تھی۔ جولیا کے جسم پر جا بجا زخموں کے نشان تھے، جنہیں دیکھ کر عمران اندر ہی اندر بری طرح سے کھول اٹھا۔ اس کے پاس دو کوئی ہکل اور سانڈوں کی طرح پلے ہوئے سیاہ فام کھڑے تھے، جن کے چہروں پر صفاقی اور انتہائی سرد ماہوری دکھائی دے رہی تھی۔ عمران پر نظر پڑتے ہی وہ دونوں اچانک اس طرح اچھل پڑے جیسے عمران کو دیکھ کر انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا ہو کہ وہ یہاں کیسے پہنچ گیا۔ تم علی عمران ہو نا؟ شارکی نے عمران کی جانب تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں علی عمران MSc DSc آکسن ہوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ عمران نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا ہوا تم خود یہاں آ گئے، تمہارے بارے میں کچھ نہ بتا کر خواہ مخواہ یہ بیچاری ہمارے ہاتھوں تشدد کا شکار ہوتی رہی۔ جولیا کے جسم پر تم لوگوں نے جتنے زخم لگائے ہیں، تم سے اس کے ایک ایک زخم کا حساب لوں گا۔ تم لوگ باقی انسان نہیں ہو، درندے ہو، اور درندوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ حشر تو ہم تمہارا کریں گے عمران، تم ہمارے آدمی کو یرغمال بنا کر یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم تمہارے سامنے جھک جائیں گے؟ جانی اور اس جیسے گنڈے ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، شارکی نے زہر آلود لہجے میں کہا، اور اس سے پہلے کہ عمران اور جانی کچھ سمجھتے، اس نے اچانک جانی پر فائر کر دیا۔ جانی ایک چیخ مار کر الٹ گیا اور اس کے سینے سے خون نکلنے لگا اور وہ فرش پر بری طرح سے تڑپنے لگا۔ یہ دیکھ کر عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اب تم اپنا پستول پھینک سکتے ہو، شارکی نے مسکرا کر کہا، اور عمران نے منہ چلاتے ہوئے پستول پھینک دیا۔ بہت خوب، اب آگے آؤ، شارکی نے کہا، اور عمران آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے قریب آ گیا۔ ٹریگ نے بھی جیب سے ریوالور نکال کر اس کا رخ عمران کی جانب کر دیا تھا۔ اسی لمحے جولیا جو بے ہوش ہونے کی اداکاری کر رہی تھی اور اس نے عمران کو وہاں دیکھا تو اس کے جسم میں جیسے زندگی کی لہریں دوڑتی چلی گئیں۔ اس نے اچانک ٹانگ اٹھا کر ٹریگ کی کمر میں لات رسید کر دی۔ ٹریگ کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ اچھل کر عمران کی طرف بڑھا۔ یہ دیکھ کر عمران نے ایک ٹانگ پر گھومتے ہوئے اچانک اس کے سینے پر زوردار انداز میں دوسری لات ماری۔ ٹریگ اپنی جگہ سے اچھل کر شارکی سے ٹکرایا اور اسے لیتا ہوا زمین پر گر گیا۔ عمران نے جھپٹ کر شارکی کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا، وہ اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گئے۔ عمران، ان دونوں نے میرا جو حشر کیا ہے اس کا میں خود ان سے بدلہ لینا چاہتی ہوں، مجھے کھولو جلدی۔ جولیا جو ابھی تک اپنی کلائیوں پر بندھی ہوئی رسی کھولنے میں ناکام رہی تھی نے چیختے ہوئے کہا۔ مگر تم زخمی ہو، عمران نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے باوجود میں انہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گی، تم مجھے کھولو، جولیا نے چیختے ہوئے کہا۔ چھٹی کا چھوڑ کر 7ویں یا 8ویں کا دودھ یاد دلا دینا، مجھے کیا؟ ارے خبردار، اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ورنہ گولی چل جائے گی، میرا نشانہ ابھی ناپختہ ہے، اگر ادھر ادھر لگ گئی تو خواہ مخواہ چیختے پھرو گے۔ عمران نے پہلے جولیا سے اور پھر شارکی اور ٹریگ سے مخاطب ہو کر کہا، جو اچانک اٹھ کر عمران پر جھپٹنے لگے تھے۔ عمران کی بات سن کر وہ اپنی جگہوں پر رک گئے اور کینہ توز نگاہوں سے ان کو دیکھنے لگے۔ عمران نے جولیا کے پیچھے آ کر اس کے ہاتھ آزاد کرا دیے۔ جولیا ایک لمحے کے لیے لڑکھڑائی، لیکن اس نے جلدی سے خود کو سنبھال لیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھے مار دو، اگر میں زندہ بچ گئی تو تم دونوں کا اس قدر برا حشر کروں گی کہ تمہاری لاشوں پر کوئی تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ جولیا نے ان دونوں کی جانب قہر آلود نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹریگ اور شارکی نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر ان کے لبوں پر زہر انگیز مسکراہٹ آ گئی اور وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جولیا، احتیاط سے، تم زخمی ہو، ایسا نہ ہو کہ تم جذبات میں آ کر ان سے مار کھا جاؤ۔ ان دونوں کے مزاج مجھے پوچھنے دو۔ سنا ہے ریڈ اسٹارز کی ممبر مارشل آرٹس میں مہارت کا درجہ رکھتے ہیں، ذرا میں بھی تو دیکھوں اس میں کتنا دم خم ہے، عمران نے کہا۔ یہ میرے مجرم ہیں، انہیں سزا میں خود دوں گی، جولیا نے حلق کے بل گھبرا کر کہا، اور عمران نے کندھے اچکا دیے اور پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اس نے ریوالور جیب میں رکھا اور ایک ستون سے یوں ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا جیسے وہ وہاں کوئی دلچسپ تماشا دیکھنے آیا ہو۔ عمران کو ریوالور جیب میں رکھتے اور پیچھے ہٹتے دیکھ کر ٹریگ اور شارکی کے چہروں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ اسی لمحے ٹریگ نے اچانک جولیا پر چھلانگ لگا دی۔